ہندوستان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی مذاہب کے لوگ بڑی محبت سے رہتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر لڑائی لڑے اور 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان آزاد ہوا۔ پھر ہندوستان کو چلانے کے لیے 26 نومبر 1949 عیسوی کو ایسا قانون بنایا گیا جس میں ہر مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے رہنے کا حق دیا گیا۔ یہ قانون 26 جنوری 1950 عیسوی کو نافذ کیا گیا۔ اس قانون کے بعد ہندوستان میں جمہوری طرز کا آغاز ہوا۔ 26 جنوری کے دن ہندوستان میں یوم جمہوریہ کے نام سے جس طرح کالج اور یونیورسٹیوں میں تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، اسی طرح مدارس اسلامیہ میں بھی پرچم کشائی کے لیے جشن کی تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور طلبہ و عوام کو ہمارے اسلاف نے جنگ آزادی میں جو کارہائے نمایاں انجام اور وطن عزیز کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے اپنے وطن عزیز کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانے کے لیے ہنستے ہنستے اپنی جانیں قربان کر دی، اس سے باور کرایا جاتا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے بنسبت ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا رول بہت ہی اہم رہا ہے، اور یہ تحریک اصل میں مسلمانوں نے شروع کی تھی۔ اس کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ 1857 عیسوی کے ایک سال میں یہاں پر 24,000 مسلمانوں نے وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا۔ یوم جمہوریہ کی مناسبت سے جنگ آزادی کی قربانیوں سے روشناس کرایا جاتا ہے، نئی نسلوں کے ذہن میں تازہ کرایا جاتا ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے یہ قربانیاں اس لیے پیش کی تاکہ ہم آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ جب ہمیں آزادی ملی تو جو قانون ملک کے لیے بنایا گیا اس میں ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی عطا کی گئی۔ واقعی میں ہندوستان کا قانون اتنا اچھا ہے کہ اس میں کسی مذہب سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا، اس لیے دستور کی 42ویں ترمیم کی روح سے ہندوستان کو سیکولر اسٹیٹ کہا گیا ہے، جہاں پر ہر مذہب کا مساوی طور پر احترام لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ قانون ہند کے مطابق ہر ہندوستانی شہری چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، قانون کے نگاہ میں برابر ہے، اور ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب کا حق حاصل ہے۔ دستور ہند میں اقلیتوں کو بھی ان کا حق دیا گیا ہے تو اپنے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم کر سکتی ہے، اپنے تہذیب، تمدن اور زبان کو فروغ دے سکتی ہے اور اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ برابری کے حقوق کے باوجود بھی آج مسلمانوں پر ظلم کے ستم ڈھائے جا رہے ہیں، کبھی گھر واپسی کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی گائے کے نام پر، کبھی عین عارضی کا خوف دلا کر ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی مساجد کی اذان پر سوال اٹھایا جاتا ہے تو کبھی بھارت ماتا کے نعرہ لگانے پر زور دلایا جاتا ہے، کبھی کچھ شدت پسند تنظیموں کے ذریعے اپنے مذہبی نعرہ لگوانے پر مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کسی شر پسندوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ الغرض ان حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم اقلیت کو آئین میں ملنے والے تمام حقوق سے محروم کرنے کی مکمل کوشش زور و شور سے جاری ہے اور حکومت خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی ہے۔ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دستور ہند کو جانیں اور دستور ہند سے متعلق جو کتابیں دستیاب ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں اور ایسے لوگوں سے بزد آزما ہوتے ہوئے دستور ہند کی روشنی میں ان کی ظالمانہ کوششوں کو ناکام بنائے۔ انگریز یہاں سے چلے تو گئے لیکن افسوس اس کے نظریے کو ماننے والے ابھی بھی موجود ہیں
جو انگریزوں کے اثرات بد کو قبول کر کے ہندوستان کو مذہب، علاقے، برادری اور غریبی و امیری اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر متعصبانہ رویوں کی تحریک چلی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہندوستان کا ہر مسلمان یہاں کی اس دم توڑتی ہوئی جمہوریت کا احترام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تمام مدارس اسلامیہ میں آج بھی 26 جنوری اور 15 اگست کو پرچم لہرانے کی تقریب منعقد کی جاتی ہے اور علامہ اقبال کا لکھا ہوا ترانہ پڑھا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی اے گلستہ ہمارا۔